جو ہیں یہ ایک ہمیں انمول خزانہ ملا ہوا ہے، ایسا انمول خزانہ کہ اگر ہم ان سادات اکرام سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن ہمیں محبت کیسی کرنا چاہیے، کس طریقے کی محبت کرنا چاہیے؟ تو آؤ پہلے میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ بروز قیامت جب لوگ پل صراط کراس کر رہے ہوں گے، پل صراط کے پار کرنے کے وقت بالکل جب قریب ہوگا تو پار کرنے سے پہلے جتنے مؤمنین ہیں انہیں اللہ رب العزت تمام مؤمنین کو فرشتوں سے حکم دے گا، اے مومنوں، اے فرشتوں، ان مؤمنین کو روک لو۔ جب فرشتوں انہیں روکیں گے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مؤمنین عرض کریں گے کہ اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ آج تم نے ہم کو یہاں پر کیوں روکا ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن تم نے ہمیں روک لیا ہے۔ وہ فرشتے ارشاد فرمائیں گے اے مومنین سنو، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں نبی کی آل کی یا نبی کے اصحاب کی یا نبی کی اولاد کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان ان سادات اکرام سے محبت کرے گا، اگر انسان نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہوگا، اگر انسان نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ فرشتے ارشاد فرمائیں گے ارے دنیا میں رہ کر تو نے میرے نبی کی اولاد سے محبت کی تھی، اے انسان جا کر تو اس پل صراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس سادات اکرام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ آؤ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے سادات اکرام کے مقام و مرتبہ جب پوچھتے ہیں، پوری زندگی میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کبھی کسی سید کی جانب آپ نے اپنی پیٹھ مبارک نہیں کی تھی، اور ان سادات کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس طریقے سے سکھایا تھا، ہمیں اس طریقے سے سکھایا تھا کہ پوری دنیا جب اعلیٰ حضرت کے پاس جاتی تھی تو اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو چومتی تھی، لیکن قسم خدا کی یہ میرے امام کا عشق تھا کہ سادات اکرام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ارے سید تو دور کی بات ہے، اگر سادات کے گھرانے کا کوئی بچہ بھی میرے امام کے پاس پہنچتا تھا تو قسم خدا کی میرے امام اپنی کرسی سے اٹھ کر اسی وقت اس سید بچے کے ہاتھوں کو چوم کر لوگوں کو پیغام دیتے تھے، اے لوگوں سنو، باقی تمام لوگ ایک طرف لیکن میرے نبی کی آل ایک طرف۔ اور ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی غزل تیری پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات گرامی جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جب پہنچے تو آپ نے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان و شوقت آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن میں آپ کی شان و شوقت قرآن مجید میں پڑھتا رہا، تفسیر میں پڑھتا رہا۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کہتا رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس وقت میں نے آپ کے آنکھوں کے متعلق، نگاہوں کے متعلق جب پڑھا تھا، اے آقا میں ہندوستان میں بیٹھ کر پکارتا رہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اے آقا کہ میں ہندوستان میں بیٹھا تھا، میں آپ کی زبان کے بارے میں اعلان کرتا رہتا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اے آقا کہ جس وقت میں ہندوستان میں تھا، میں آپ کی پیشانی کو دیکھ کر، پیشانی کو پڑھ کر یا رسول اللہ میں کہتا تھا، وہ یا آقا کہ جب میں نے آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھا تو میں ہندوستان میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا، اے آقا لیکن آج امام احمد رضا جب آپ کی بارگاہ میں آیا ہے تو آج امام احمد رضا اپنی آنکھوں سے بغیر دیکھے نہیں پڑے گا۔ جب دیکھا کہ آقا اپنے پردے کو نہیں ہٹا رہے ہیں، آقا اپنا جلوہ نہیں دکھا رہے ہیں، اس وقت میرے امام نے بارگاہ نبی میں عرض کی، ارشاد فرمانے لگے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، قسم خدا کی کہ جس وقت میرے امام نے نبی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا جھکایا، اپنے آپ کو اتنا جھکایا تو میرے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب رحمت جوش میں آئی، آقا کے چہرے کے سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے امام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب آپ میرے امام نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، پیش نظر نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم میرے نبی کو یہ کہتے تھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج امام احمد رضا اپنے آنکھوں سے دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، میرے بولنے میں کوئی بھی لفظ نامت الخطام، کوئی غلطی یا خامی واقع ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی اور آل نبی، اہل بیت اطہرہ اور جتنے بھی صحابہ اکرام صحابیات ہیں اور جو سادات ہیں ان تمام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔